نے سنی آپ کے جو نمائندے تھے بڑی ہی ان کی جسے کہتے ہیں نا ایکسٹریملی ریزنیبل، بڑی جائز ان کی جو ڈیمانڈز تھیں، جو ان کی مسائل تھے، جو انہوں نے جس خوبصورت طریقے سے پیش کیے۔ ایک تو یہ تھا کہ سب مختلف تنظیموں کے نمائندے تھے، تو یہ نہیں تھا کہ یہ ایک خاص گروپ ہے، اور جو بھی انہوں نے باتیں کیں تو میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے میں تحریری طور پہ بھی مجھے اپنی جو ڈیمانڈز ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈز، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے غلط لفظ ہوگا، روڈ لفظ ہوگا، جو ان کی جو مشکلات ہیں ان کی انہوں نے ایک تحریری شکل بھی دی ہے۔ وہ ان کو انشاءاللہ میں اسلام آباد جاؤں گا تو پہلا کام یہی ہوگا۔ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، مثلاً اس وقت جو میرے نزدیک اور پرائم منسٹر عمران خان کے نزدیک، بیکاز ان کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ منصب سنبھالا تو اس دن سے ہی مجھے یہ کہا گیا کہ جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ جو واجبات ہیں میڈیا کی طرف، اور جب وہ میڈیا کا کہتے تھے تو مجھے پتا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی بات کر رہے تھے، وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کی بات کر رہے تھے۔ اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا کہ شبلی یہ جو ہے نا، اس میں یو میک شور کہ یہ پیسے جلد سے جلد ملے۔ وہ پیسے ہم نے پوری کوششوں سے تمام منسٹریز سے کلیکٹ کر کے کوئی 1 ارب 15 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ کے قریب روپے وہ ہم نے بانٹنے شروع کیے، مختلف چاہے وہ ڈیجیٹل چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ اس وقت بھی ہم نے حالانکہ کوشش اپنی پوری کی کہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا میکنزم بنایا جائے جس سے کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، وہ پیسے تنخواہوں کے لیے استعمال ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہوں کے استعمال ہوں، اس کے بعد کیونکہ ایسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے اخبارات ہیں، ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جہاں پہ کہ ایک سال کی تنخواہ نہیں دی گئی۔ یہ انتہائی دکھ کا مقام ہے، کیونکہ حکومت نے اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ پیسے بھیجے تھے اور دیے تھے، اس لیے کہ اس سے جو ہے تو جو ہمارے جو جرنلسٹ بھائی جو کہ ان کی ایک نمائندہ آپ یہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، وہ ان میں بھی تقسیم ہوں گے۔ لیکن لگتا ایسے ہی ہے، جو باتوں سے میں نے سنا وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب 2 چیزیں تھیں جس میں کہ ایک تو دمی اخبارات کا ذکر تھا، دوسری وہ تھے کہ وہ اخبارات جو کہ اپنی جو نمبر ہے اس کو وہ ٹھیک نہیں بتاتے اور ایگزیجریٹ کر کے زیادہ کر کے بتاتے ہیں تاکہ ان کو ایڈورٹائزمنٹ مل سکیں۔ لیکن یہ پورا سسٹم جو ہے تو یہ ایک بڑا ہی غلط قسم کا، بغیر کسی ترتیب دے کا سسٹم ہے۔ اب جو جتنی بھی ملاقاتیں میری ہوئی ہیں آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی، اس سے اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم بہت نہیں، میکسیمم 15 دن میں ہم یہ ایک میکنزم تیار کر لیں گے جس میں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جس کو بھی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کے جو امپلائیز ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اپ ڈیٹڈ اور آخری مہینے تک ملی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ بالکل یقین رکھیں، بیکاز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک حصے کو، چاہے وہ صرف مالکان کی صورت میں ہو یا ایک خاص لوگوں کے لیے ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو آپ جو فٹ سولجرز ہیں، جو کہ سب کچھ ممکن بناتے ہیں کہ ان چیزوں کو آگے لے جایا جائے، تو جو آپ کی جو سچویشن ہے جو میں نے سنی، وہ اس پہ ہم اب بالکل یہ 15 دن کے اندر یہ میکنزم کو ہم انشور کریں گے کہ جو ہوا ہے اس کے علاوہ آگے کہ وہ بقایا جات بھی دیے جائیں، اور جو آگے کی تنخواہیں ان کے لیے بھی ایک ایسا میکنزم جس کو کہ ہم منسلک کر سکیں ایڈورٹیزمنٹس کا دینا، یا ایڈورٹیزمنٹس کی جو ڈیو پیمنٹ ہے اس کو ریلیز کرنا۔ پیمنٹ ریلیز کرنے کے بھی میکنزمز ہم نے کر لیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن میں وہ بھی ہو جائیں گے۔ جہاں تک کہ آپ کی اس کا تعلق ہے آپ کی ہاؤسنگ کا یا اور کوئی ایسے جو بھی انیشیٹو جو کہ گورنمنٹ لیتی ہے ویلفیئر کے لیے جرنلسٹ کی، اس کے لیے سب سے پہلے جو اہم ہے، جو کہ میں ہر جگہ پہ یہ کہتا آیا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے صفوں میں
پہچاننا ہے ان لوگوں کے جو کہ آپ کی کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتے ہیں، جن کی ممبرشپ الیکشنز کے لیے یا جن وجوہات کے لیے بھی کی جاتی ہے. بیکاز دیکھیں جو لوگ جنون جرنلسٹ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے دائیں بائیں یا ان کے درمیان ایسے لوگ ہوں جو کہ ان کی اہمیت، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو وہ انڈرمائن کریں. تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں کہ آپ نے یہ صفائی ضرور کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ویلفیئر کا انیشیٹو گورنمنٹ لے گی تو اس سے زیادہ لوگ وہ والے جو کہ جنرل لوگ ہیں وہ بینیفٹ کر سکیں گے، اور نہ کہ وہ لوگ جو کہ حقیقی معنوں میں آپ کی پیشے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. آپ کی جو ہاؤسنگ کا سلسلہ ہے، ہمیں اس میں کچھ جو لیز کے بتائے گئے مجھے پرابلم، وہ بھی ہم انشاءاللہ ہم حل کریں گے. کیونکہ جو آپ کی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہاؤسنگ کا جو ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اس میں آسان قسطوں پر، آسان شرح منافع پر قرضہ جات اور ساری جو فیسیلیٹیشن ہے وہ اسی مقصد کے لیے تھی کہ وہ لوگ جو کہ عام طور پہ گھر نہیں لے سکتے وہ جو ہے تو گھر خرید سکیں. آپ کی جو ہاؤس پے میں جو پلاٹس ہیں اس کی بھی جو ایشو مجھے بتایا گیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے وہ ہم ریزالو کر سکتے ہیں یا کوئی اور پاسبلٹی کسی اور جگہ کی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جو اور اس کے آپ کی جو بنیادی جو آپ کی جو انشورنس ہو گئی، ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسا نظام ہم یہاں پہ بھی لے آئیں جو کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا، جس میں کہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس جیسی اسکیم وہ بھی جرنلسٹ کو دی جا سکے. اس پہ میں جا کے ایک آپ کا کیس لڑوں گا، اور انشاءاللہ امید یہی رکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر چیز کوئی ہوگی نہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا جو ہمارا صحت کارڈ خیبر پختونخوا میں ہے وہ ایک انتہائی کامیاب اور بڑا افیکٹو اور بالکل غیر سیاسی طور پہ اس کی تقسیم ہم نے کی ہے. جس طرح کہ ہم نے جو احساس پروگرام ہے اس میں بھی ہم نے بالکل غیر سیاسی طور پہ اور سندھ کو پاپولیشن سے زیادہ 32% کے قریب 33% کے قریب جو اوور آل شیئر تھا وہ بھی دیا. کیونکہ ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ سیاست کے لیے نہیں کرتے. یہ عمران خان صاحب کا یہ ایک پکا ایک ان کا ایمان ہے کہ آپ ہر چیز سیاست کے لیے نہیں کرتے. اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ جو یہ 150 ارب 200 ارب روپے کا جو احساس پروگرام کیا تھا وہ مطلب ہے کسی اور اسکیموں میں بھی ہو سکتا تھا اور تھرو MNAs بھی ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہر کام سیاست کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی کی جاتی ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں جو کہ دل میں درد رکھتے ہیں اپنے جو خاص طور پہ جو ذرا معاشی طور پہ زیادہ ایکسپوز یا کمزور طبقہ ہے، اور ہر وہ انیشیٹو جو کہ ان کی بہبود یا ان کی بہتری کے لیے ہو اس پہ وہ ہر وقت سوچتے بھی رہتے ہیں. اور کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ انہوں نے کیے بھی ہیں. آخر میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری عزت افزائی کی. اب میں یہاں پہ ریگولرلی آتا رہوں گا. یہ میری پہلی وزٹ تھی، بڑی یادگار وزٹ. میں نے بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں سے مل کر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہماری جتنی بھی زیادہ کمیونیکیشن ہوگی، ایک تو جواب دہی ہوگی کہ جو آپ نے مسائل آپ نے اٹھائے ہیں اس پہ کیا پروگریس ہے، اس کے لیے میں جواب دہ ہوں گا کہ کم از کم مہینے میں نہیں تو 6 ہفتے میں ایک دفعہ مجھے یہاں پہ آنا چاہیے. اور باقی میرا ارادہ انشاءاللہ کہ میں سندھ کا بھی باقی اندرون سندھ کی طرف بھی جاؤں گا، اور جو ہمارے وہاں کی جو صحافی برادری ہے اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے. صوبائی کوٹے کے لیے بھی ہم ایک میکنزم تقریباً تیار ہو گیا ہے. ہم نے کوپریشن مانگی تھی کچھ آپ ہی کے اداروں سے، وہ نہیں ملی. لیکن بہرحال ہم ایک ایسا نظام لا رہے ہیں جس میں کہ جو علاقائی اخبارات ہیں ان کا کوٹا یا ان کا جو حقیقی حقدار ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، جس میں کہ ان کی جو ایڈورٹیزمنٹ پالیسی میں ان کا جو شیئر ہے اس کو انشور کیا جائے. اور باقی جو ہے تو جو بھی آپ کے مسائل گائے بگائے ہوتے رہیں، پلیز آپ نے اپنے نمائندوں کے تھرو یا ڈائریکٹلی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بھی اسلام آباد آئیں تو ملاقات کریں، اور میرا بھی یہاں پہ آنا جانا لگا رہے گا. تو میں آپ کا پھر ایک بار بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی
جی جی جی جو دوست سوال کرے اپنا نام اور انٹروڈکشن دور کروا دیں. ہلو ہلو. میرا نام مجید عباسی ہے. میں بیورو کی روزنامہ عبرت کا تقریباً 50 سال سے ہو گئے ہیں. میرا آپ سے سوال دو، ایک سیاسی ہے اور ایک غیر سیاسی ہے. غیر سیاسی یہ ہے کہ آپ کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ یہاں آتے ہی نہیں ہیں. آپ کی 2 سال بعد آئیں گے. آئندہ کتنے دنوں کے بعد آئیں گے یہ نہیں پتا. پی آئی ڈی کا جو محکمہ ہے وہ بالکل صحافیوں میں کوئی تعاون نہیں کرتا. جو آپ کے فنکشنز ہوتے ہیں پرائم منسٹر کی، یہ پرنٹ میڈیا کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. میں حیدرآباد سے 77 میں جب یہاں آیا تو پی آئی ڈی میں باقاعدہ نیوز روم ہوتا تھا، اخبارات ہوتے تھے اور لوگوں کو بریفنگ ہوتی تھی. یہاں کوئی بریفنگ نہیں ہے. انٹر پروونشل ٹورس ہمارے سندھ کے لوگوں کو کراچی کے نوجوان اخبارات پر اس میں وہ آپ کے بند ہے گزشتہ 10-12 سال سے. آپ یہاں سے لوگوں کو بھیجیں، صحافیوں کو سینٹ کے اجلاس میں کوئی اجلاس دکھائیں یہاں سے یہاں. اس کے علاوہ میرا جو سوال دوسرا ہے وہ یہ تھا کہ ٹی این اے کی جو تحریک تھی 77 کی اور بینظیر بھٹو کی جو تحریک تھی ایم آر ڈی کی، اور اس تحریک میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھ، پہلے میں آخری بات کی بات کر دوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ تو تحریک ہے نہیں. یہ تو محض ان لوگوں کا، ان کی تو چلے انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا نظام مصطفیٰ کا. ان لوگوں نے کیا نعرہ لگایا ہے کہ اپنی جو کرپشن سے حاصل کی ہوئی دولت ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چلا رہے ہیں. یہ آیا ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا پروگرام ہے؟ آیا وہ عوام کے سامنے عوام کو فیس کر سکتے ہیں کہ جو حالات آج ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال میں سب کچھ تباہ کر دیا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کی تحریک ہے وہ ایک اکٹھ ہے ان لوگوں کا جو کہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور ایک پریشر کریٹ کر رہے ہیں حکومت پہ کہ ان کو این آر او دے، جس کے ہم بالکل وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ ہم ان کی بلیک میلنگ میں آئیں. دوسری بات آپ نے کی کہ آنا چاہیے، بالکل وزراء کو آنا چاہیے. میں تو ابھی 4 مہینے مجھے ہوئے ہیں وزیر بنے ہوئے. گو کہ آپ کی جگہ میرا خیال ہے کہ مجھ سے جو پہلے وزیر تھیں وہ بھی شاید آئی تھیں یہاں پہ. آنا چاہیے ضرور، بیکاز آپ جو ہیں تو ایک قسم کے پورے معاشرے کا جو ہے نا وہ ایک وہ رکھتے ہیں، ایک آئیڈیا رکھتے ہیں مسائل کا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو صرف آپ سے بھی آدمی مل لے تو آدمی کے کئی ایشوز جو ہے تو سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور ان پہ پھر کام بھی ہو سکتا ہے. تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ آنا چاہیے. اور میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اب مزہ پڑ گیا ہے اس دفعہ کی ٹرپ کی وجہ سے، تو میں انشاءاللہ جو ہے تو میں آؤں گا. جس طرح میں نے کہا 4 سے 6 ہفتے بعد یہ میرا کام ہے. اور جو پی آئی ڈی ہے اس کو بھی ہم انسٹرکشنز آپ کی آبزرویشن ہم نے نوٹ کر لی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ ان کی اس سے خوش نہیں ہیں. میرا تو خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل تعاون بھی کرنا چاہیے اور میں اس کو نوٹ کر لیا ہے. جی علاج کا جی علاج والا ہے، صحافیوں کا علاج. جی میرا سوال یہ ہے کہ بیمار صحافیوں کا علاج، بیمار صحافیوں کا علاج پی آئی ڈی کو بھیجیں علاج کریں. ہاں جی شریف صاحب کامران رضی جی سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ کہ کل ایک ڈیسیجن آیا تھا سابق رابطہ کمیٹی کا کیبنٹ کہ گیس اور بجلی کے پرائسز میں اضافے سے متعلق کوئی حکومت نے فیصلہ کیا ہے. تو اس میں ابہام ہے کہ جب فیصلہ کل میٹنگ میں موخر کر دیا گیا یا اضافہ کیا جا رہا ہے گیس اور بجلی کے پرائسز؟ نہیں اس میں فی الحال کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا. وہ جو کیبنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ پورے اس جو پاور سیکٹر ہے اس میں جو ریفارمز اور اس کی صورت میں کیا کیا اقدامات لینے پڑیں گے اور اس کے کیا کیا نتائج جو ان کی پریزنٹیشن تھی. تو وہ پرائم منسٹر صاحب خود انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن بعد جو ہے تو اس کو خود ہی وہ عوام کے سامنے جو بجلی کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ اور گیس سیکٹر کے بھی مسائل ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے یہ جاننا. آپ جانتے ہیں کہ 1 سال 2 سال میں جو ہے اس قسم کے کاموں کو ٹھیک کرنا جس کی کہ ایک لمبی تاریخ ہو، ایک
مس مینجمنٹ کی, انکمپیٹنس کی, کرپشن کی ایک لمبی داستان ہو, اور وہ آج جو ہے تو اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. مطلب ہے کیا اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ ساری چیزوں کو تباہ و برباد کیا, ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا, بجلی کی جو سیکٹر ہے اس میں صرف لگائیں, کارخانے لگائے بجلی پیداوار کے, کیونکہ اس میں آسانی سے پیسے بن سکتے تھے, اور نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی, نہ ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی, نہ اس کے فائنینشیل ماڈل پہ توجہ دی, نہ وہ اس کی جو مینجمنٹ ہے اس پہ توجہ دی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ کو پوری آپ کو ایک 10-15 سال کی ایک لوٹ مار اور انکمپیٹنس کا, یہ جو ادارے سارے جو بالکل ڈسفنکشنل ہو گئے ہیں, جو کہ کام نہیں کر رہے, یہ کوئی ایک دن کی بات تو ہے نہیں, یہ تو ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ ہمیں ورثے میں ملا ہے, جو کہ ہم 2 سال یا ہم کیا کوئی بھی جو ہے وہ 2 سال میں جو ایک ایسے جو پرانے مسائل انہوں نے اور مسائل کا انبار لگائے ہوں, ہم بالکل کیپیبل بھی ہیں, ہم کمیٹڈ بھی ہیں کہ انشاءاللہ ان کو ہم ٹھیک کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھیں کہ جی یہ تھا جو کہ ہمیں ملا, اور اس کے آگے پھر ہم سے آپ حساب لیں, ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو بہتر کریں گے. شبلی فراز صاحب, میرا نام ارباب چانڈیو ہے اور میں لیار بھائی سے ہوں. لیار بھائی کو آپ کو پتہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان مریم نواز کے گھر جا رہے ہیں, اور وہ جو ان کے گھر جا رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے کیوں جا رہے ہیں, آپ کی سرکار گرانے. دوسرا یہ کہ آپ نے نواز شریف کی تحریر اور تقریر پر پابندی کیوں لگائی؟ دوستوں کی گزارش ہے تیزی سے اگر ہم نے کوشچن کر رہے ہیں, کیونکہ شبلی فراز صاحب کو گورنر ہاؤس میں ہمارے ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں, بیروسی صاحبان اور ایڈیٹر صاحبان موجود ہیں, ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, تو اس میں بھی اپنی بات کریں. وہ جی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ملتے رہیں گے, یہ سب نے ایک دوسرے کے, دیکھیں انگریزی میں ایک کہاوت ہے جس میں کہ فیئر برنگس پیپل ٹوگیدر اینڈ گریڈ ڈرائیوز دیم اپارٹ. مطلب ہے کہ جب یہ خوف میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو تو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, تو وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس یہ احتساب سے ہم بچ سکیں. تو ان کا ملنا کوئی عجوبہ نہیں ہے, یہ تو ان کو بہت پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور ابھی بھی یہ ملتے رہے ہیں. لیکن یہ ضرور کہوں کہ ان سب کے مفادات مختلف ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ مختلف اس کی سوچ ہے. مسلم لیگ نون ہے, اب تو اس تقریر کے بعد وہ بالکل ہی وہ ہو گئے ہیں, اس کی اپنی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. اب مولانا صاحب رہ گئے ہیں, تو مولانا صاحب تو مولانا ہیں. شبلی فراز صاحب, دیکھیں اب میں اب ہر سوال کا آپ کا تو جواب نہیں دوں گا. اچھا شبلی صاحب, میرا نام جاوید قریشی ہے, IMT کا بیورو چیف ہوں کراچی. میرا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن ریزائن کرے گی تو ہم ری الیکشن کرا دیں گے جی, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آسان ہے؟ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, ریڈیو پاکستان کے 800 ملازمین کو نکالنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور کنٹیکٹ ملازمین کو, کیا یہ اس بات کی لگنی ہے کہ 1 کروڑ ملازمتیں دی جائیں گی؟ آپ کا جو پہلے سوال کا جو پہلا حصہ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ استعفے اور دوبارہ الیکشن یہ کوئی آسان کام ہے, تو میرا آپ سے کاؤنٹر سوال ہے, آپ استعفے دینے کو آسان کام سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ استعفیٰ دینا آسان نہیں ہے. ہم تو لے لیں گے اور ہم قبول بھی کر لیں گے اور ہم دوبارہ الیکشن بھی کرائیں گے, بالکل بالکل, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. جی 800 ملازمین کا پاکستان براڈ کاسٹنگ, دیکھیں جو 30 سال سے جاب کر رہے ہیں, بالکل یہ سسٹم ہی غلط ہے جی, کہ آپ 30 سال تک کسی کو نوکری پہ رکھیں اور ایک دن اس کو کہیں تمہارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا یا نہیں ہوا. ہماری پارٹی, پرائم منسٹر صاحب یہ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, ہمارے جو جیو کے دوست ہیں, ان کے سوال کا جو جواب میں دے رہا تھا, بنیادی طور پہ یہی چیزیں ہیں کہ جس میں کہ غلط کام کیے گئے جس کے خمیازہ ہم آج ہوئی. یہ صرف ریڈیو پاکستان میں نہیں ہے, اور کئی اداروں میں جس میں کہ لوگ کانٹریکٹ پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی جو وہ ہے مستقبل ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. یہ ادارے بیٹھ گئے ہیں, چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو, پاکستان ٹیلی ویژن ہو, چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو. اس کا سوچنا تو چاہیے کہ یہ آیا PTI حکومت کا قصور ہے کہ یہ ادارے ایک دم بیٹھ گئے؟ تو آپ کو پتہ ہے
یہی تو ہمارا رونا ہے, یہی تو اسی کے خلاف تو ہم نے جنگ لڑی ہے کہ آپ اداروں کو یا کسی اس سے ایک ضرورت سے زیادہ لوگ جب ایک کشتی میں بٹھائیں گے, 100 بندوں کی کشتی میں اگر آپ 1000 بندے بٹھائیں گے تو اس کشتی نے ڈوبنا ہے. نہ وہ ادارے چل سکیں گے اور نہ ان کے وہ جو اصل لوگ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ بھی اس میں رگڑے جائیں گے. تو یہ پورا میکنزم اس پہ پوری وہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ کے جو ملازمین ہیں جو کہ 30 سال خاص کر, مطلب اگر کانٹریکٹ ہو ٹھیک ہے 3 سال کا, وہ بھی اس کی ایج کو نہ افیکٹ کرے کہ وہ بیچارہ جو ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو میجورٹی آف تھنگس کے لیے, لیکن یہ اس کا ایک لمٹ ہونا چاہیے کہ 3 سے 6 سال میکسیمم آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ یا آپ اس کو ریگولرائز کریں گے یا آپ اس کو نکالیں گے. یہ ایک منٹ آپ 2-3 ساتھی ایک ساتھ سوال دے دیں کیونکہ پھر وہاں سے کال جاری ہے گورنر ہاؤس ایک ساتھ آگے وہ جواب دے دیں, 2 دن تیزی کے ساتھ یہ سوال کریں. صاحب یہ اکرم بلوچ کیپٹل ٹی وی سے میرا تعلق ہے. پی ٹی آئی حکومت کا ایک اسٹرانگ نیریٹو ہے کہ این آر او نہیں دوں گا, نہیں دیں گے این آر او. این آر او دینے والی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ قانون اور آئین سے ماورا قوتیں ہوتی رہی ہیں, جو ہم نے دیکھا وہ این آر او دیتے رہے. آپ تو اپنے آپ کو ایک ایکٹیو حکومت بالکل, تو کیسے آپ این آر او نہیں دیں گے یا دیں گے؟ اچھا سوال. دیکھیں بات یہ, جب ہم کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ میں نیب کی امینڈمنٹ بل آیا, جب فیٹ ایف کا بل ڈسکس ہو رہا تھا, تو یہ اپنے کاؤنٹر نیگوسیشن کے لیے لے آئے نیب کے بل. ہم نے کہا جی بالکل دکھائیے آپ, 38 اس میں شکیں ہیں. دیکھا تو 34 شکوں میں انہوں نے ایسی تبدیلی کی ہوئی تھی جو کہ جس کو آپ این آر او کہہ سکتے ہیں, یعنی ایسی اس میں شکیں تھیں جس میں کہ سب کچھ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ بس اس کو آپ معاف کر دیں اور جو ہے تو یہ ہم اس سے بری ہو جائیں گے. مثلا اگر میں 2-3 آپ کو سنا بھی دوں کہ 1 ارب روپے سے کم کو کرپشن نہیں کر تصور کیا جائے گا, 5 سال گزر جائیں گے تو وہ پھر کیس ٹائم بار ہو جائے گا. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جی کرپشن میں حکومت کو ثابت کرنا ہوگا یا نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو ذرائع بنائے ہیں یہ جو ہے تو کرپشن کے تھرو بنائے ہیں. سبحان اللہ, ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اثاثے ایسے ہوتے ہیں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ایسے کیسے بنایا آپ نے, آپ بتاتے ہیں میں نے یہ گھر بیچا, یہ کیا, سائیکل بیچی, گاڑی بیچی اور یہ چیز خریدی, ختم بات. اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ اتنی بڑی بڑی مہنگی ترین پراپرٹیز کیسے خریدی ہیں, یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں, یہ عوام کا سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ جی آپ بتائیں. ہم تو اپنے کاروبار جو تھے بھی وہ بھی نیچے بیٹھ گئے, بیکاز سیاست میں تو کسی کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ کاروبار کر سکے, لیکن یہ انہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے. جتنے بھی اپنے ان کے وہ تھے بینیفٹس تھے, چاہے وہ ایس آر او دے دیا, آج گاڑیاں امپورٹ کر لی ڈیوٹی نیچے کر کے 2 دن بعد اس کو ریورس کر دیا. اس قسم کی جو انفارمیشن ہوتی ہے, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, اس کو انہوں نے مس یوز کیا اور اپنے اثاثے بنائے. تو یہ تو حق بنتا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نہ تو ہم ان کے کسی پریشر میں آئیں گے, جو کہ ابھی بھی وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب فیٹ اپ میں تھا انہوں نے وہ بھی ڈالنے کی کوشش کی نیب کے بل میں. اس طرح سے نیب یہ نہیں ہے کہ ہم این آر او جو ہے نا وہ آپ کو پارلیمنٹ سے بھی مل سکتا ہے, اور وہ اس کے اور کئی طریقے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو این آر او. تو ہم تو یہ کریں کہ ہم ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. ہم اپنا جو جدوجہد ہے کرپشن کو پرسو کرنے کی, ان لوگوں کو کٹہرے میں لانے کی, ہم اس کو پرسو نہیں کریں گے. وہ این آر او اس صورت میں مانگ رہے ہیں کہ ان کاموں کو چھوڑ دیں. ہم بالکل کہیں گے کہ جی عمران خان سے بہترین حکومت کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہے مقصد. میرا سوال ہے پریزیڈنٹ نے ایک موسٹ کنٹروورشل آرڈیننس جاری کیا ہے جس میں سندھ کے اندر بہت رد عمل آ رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی بیان دیا ہے کہ ادھر کشمیر میں مودی سرکار قبضہ کر رہا ہے, ادھر عمران سرکار سندھ میں قبضہ کر رہا ہے. آخر کیا چکر ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے وہ صوبوں کی زمینوں اور وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ شبلی صاحب اسی کے ساتھ میرا نام ذوالفقار ماؤ جو ہے اور میرا تعلق سراسری سے عباس ہے. میرا اسی سے یہ تھوڑا اور سوال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جب سینیٹ اور قومی اسمبلی موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, تو کیا خصوصی ضرورت پڑی تھی
मिडल गवर्नमेंट को कि रात के अंधेरे में आर्डिनेंस आप लोग लदाखी दे आए और उसको 1-2 महीना छुपा के बैठे जब तक जाके नजायज पर आप लोग ने कब्जा किया। तो ये आप नहीं समझते कि ये आप पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं और आमरों की तरह ये आर्डिनेंस ला रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। आपको मैं ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑर्डिनेंस बिल्कुल गैर आइनी चीज़ नहीं है, ये एक आइनी इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहना कि पार्लियामेंट का तौहीन है, ये तो मेरा ख्याल ज़्यादती है मेरे भाई। आप ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने ये देखा है कि जो भी हमने जब अवामी मफाद में कोई लेजिस्लेशन करने की कोशिश की है तो नेशनल असम्बली में से निकल जाता है, लेकिन सेनेट में वहाँ पे माने होते हैं। ये मुनाफिकत है कि बिल आपकी स्टैंडिंग कमिटीज़ पास करती हैं जिसके कि चेयरमैन भी आप ही की पार्टी के हैं, और जब पार्लियामेंट में आता है तो वहाँ मुखालिफत कर देते हैं। तो ये मुनाफिकत हो रही है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, एक तो ये है जहाँ जो उसकी जो टेक्निकल रीज़न्स हैं वो अली ज़ैदी ने बयान कर दी हैं, और जहाँ तक कि इसका प्रोजेक्ट का ताल्लुक़ है तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज इसमें आपके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। ये कोई इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने लिए तो नहीं कर रही, ये तो सिंध के अवाम के लिए, यहीं की इंडस्ट्री चलेगी, यहीं पे कारोबार चलेगा, यहीं के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसमें बुराई क्या है? आप NOC उन्होंने दिया हुआ था जिन चीज़ों का, उसी से वो इनकार कर रहे हैं। तो देखें, ये पीपल्स पार्टी का ये वतीरा रहा है। हमने कोविड में भी ये देखा, कोविड में कि बात अंदर मान ले जाते थे मुराद अली शाह, बाहर निकलते थे तो वो फिर दूसरी बातें कर रहे होते थे। तो इन चीज़ों पे उन्होंने हमेशा सियासत की है, अभी इसको भी सियासत बना रहे हैं। हम इसको एक्सेप्ट, हम सिंध के अवाम के लिए चीज़ें करते रहेंगे, उनकी खिदमत करते रहेंगे। कराची के लोगों का, सिंध के लोगों का पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कोई अलहदा मुमलिकत नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और हम इसको समझते हैं अपने जिस्म का एक हिस्सा समझते हैं सिंध को। और सिंध के लोगों ने हमें वोट भी दिए हैं, हमें सीट्स दिए हैं, तो इसलिए हम कोई बाहर के लोग नहीं हैं जो कि वो मोदी के साथ बताएं। आप बताएं कि ये मिसाल बनती है? शुक्रिया जी। सर, ये जी सिद्दीकी साहब, दिल्ली डाउन से ताल्लुक है, डाउन की और सर पहली बात ये है कि आपने कभी देखा कि जजमेंट कोई आ जाए और उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले दामन झाड़ के ये कहें कि हम तो नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ वेज अवार्ड जी। वेज अवार्ड का जजमेंट आ गया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ना करना और उसके लिए उज़्र पेश करना क्या जायज़ है? बिल्कुल नहीं है जायज़ जी, जायज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि वेज बोर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लीज़ प्रेशर डालें मालकान पे, हमारी गुजारिश होगी, क्योंकि हमारे माशी मामला इससे मुंसलिक है। एक बात। दूसरी बात, अगर पिछली हुकूमतों के बिल्स जो कि आउटस्टैंडिंग हैं वो भी अगर पे कर दें तो कुछ हमारे मामला में कुछ बेहतरी आ सकेगी, क्योंकि ये ठीक है इन्होंने कोविड में बेनिफिट्स दिए होंगे जो मालकान अखबारात हैं, मगर वो पास ऑन नहीं करते। आपने खुद भी एडमिट किया है। ये देखिए, ये अच्छा मेरी लास्ट चीज़ जी, देखें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 1 सेकंड जी, वो ये है कि देखें आपके जो भी साफ़ी भाई कोई अगर बीमार है, किसी को कोई हॉस्पिटल के लिए कोई मसला है, कुछ सिलसिला है, आप PID से रब्ता करें। और उन जर्नलिस्ट जिनका के ज़िक्र भी किया इन्होंने अपनी मीटिंग में भी, कि उनके लिए पूरा जो फाइनेंशियल वो है वो हम सपोर्ट करें, वो आप ये जो है ना आप PID को देंगे, सो दैट उनका जो मसला है वो हल हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके। कराची प्रेस क्लब में मौजूद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज मीडिया के सवालात के जवाब भी दे रहे थे, और ये खबर भी मीडिया के नुमाइंदगान को उन्होंने ये नवीद दी है कि मीडिया को बकाया जात की मद में अदायगी जल्द से जल्द यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन के लिए ये पैगाम दिया है कि इस्तीफ़े लेना मुश्किल नहीं है, इस्तीफ़े देना मुश्किल है। अपोजिशन ने सियासत को कारोबार बना रखा है।